السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جہاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، ابھی ہم نے دو خطاب سماعت کیے، ایک اصلاح سے بھرا ہوا خطاب جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، دوسرا محبت سے بھرا ہوا خطاب جو ہمارے قلوب میں جو شمع محبت رسول جل رہی ہے اس کو اور روشن کر دیا۔ اور یقیناً میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ایک مقصد کے تحت مبعوث فرمایا۔ حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اسی سے اشباح والنظائر کے اندر ایک قاعدہ مرتب کیا جاتا ہے کہ جس پر معاملے طے ہوتے ہیں کہ الامور بمقاصدها، کہ جو معاملہ ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، وہ اس کے مقصد کے لحاظ سے اس کا حکم لگتا ہے۔ تو ہر ایک چیز کو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک بندے کو اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے میں یہ کہتا ہوں اور یہ بات کو مانتا ہوں کہ حضرت عثمان نقشبندی حفظہ اللہ تعالی ادام اللہ فیوزہ کو اللہ نے اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے چن لیا، حضور پاک کی عظمت کے بیان کے لیے چن لیا، امامت کے لیے چن لیا، قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا، اور سیدہ کائنات کی ثنا کو بیان کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ برادران عزیز، 60 برس کا عرصہ اپنی زندگی کا حضور پاک کی عظمت کے بیان میں، قرآن کی ترویج و اشاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مسجد کی خدمت میں گزار دینا، یہ اللہ کا کرم ہے، سرور کائنات کی عنایت ہے، یہ سیدہ کائنات کی نگاہ کرم ہے، تو اللہ نے چن لیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ہم نے جو خطابات سنے انہی کو آگے بڑھاتا ہوا بات کو عرض کروں، پروردگار عالم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کریم کو بلند سے بلند کر دیا، اور یہ ذکر کی بلندی بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آنے والا ہر لمحہ آپ کے گزشتہ لمحے سے بہتر ہی بہتر ہے۔ آپ کی ذکر کی بلندی بلند ہی بلند، اور اس کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا۔ حیدرآباد کو دیکھنے والی نگاہ ہے، بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے، ہم ان سے جان سکتے ہیں کہ آج عرصے دراز سے
ذکر میلاد النبی ہو رہا ہے، سرور کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ ہر سال اس میں اضافہ ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہے، کیونکہ رب کریم نے فرما دیا کہ ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند سے بلند کر دیا ہے۔ اب ہر سال اس میں اضافہ ہوگا، نئے نئے عشاق پیدا ہوں گے اور میرے حبیب کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی آباد کر دیں گے۔ برادران عزیز، اب یہ ذکر کی بلندی کا اندازہ کیجئے کہ جس ذکر کو اللہ نے بلند کیا کیسی بلندی ہوگی، کہاں کہاں یہ ذکر ہوا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام، جنت سے اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم، آپ کو دنیا کو جانا ہے اور وہاں پر آپ کو دعا مانگنی ہے، اللہ کو منانا ہے۔ آدم علیہ السلام اب اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اور کئی سال گزر گئے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا پر دعا ہو رہی ہے، التجا پر التجا ہو رہی ہے، معروضات پر معروضات ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں آتا۔ اللہ اس کے بعد وہ رحمان و رحیم ذات ہے، وہ غفار الذنوب ذات ہے، وہ ذات جو ہر ایک پر رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام آپ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرف کچھ کلمات کی وحی فرمائی۔ آدم علیہ السلام اچانک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، پروردگار عالم، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس نبی پاک کے وسیلے سے کہ جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے، میں محمد رسول اللہ کے نام سے آپ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کہتے ہیں اے آدم، تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی کہ یہ نام کہ جس کو ابھی آنا باقی ہے، جن کی آمد ابھی ہونے والی ہے، جو ختم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، سید ولد آدم ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرے محبوب ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ ساروں کے سردار ہیں؟ اس پر حضرت آدم نے کہا پروردگار عالم، جب میں نے اپنی نگاہیں کھولی جنت میں، میری نگاہیں پڑی عرش پر، عرش کے پایوں پہ میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے پتوں کو دیکھا، درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حوروں کو دیکھتا ہوں تو وہاں لکھا ہے، جنت کی نہروں میں دیکھتا ہوں وہاں لکھا ہے۔ ارے جہاں جہاں آپ کے نام کو دیکھا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ بھی دیکھ لیا۔ میں جان گیا کہ یہ وہ ذات ہے جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعظم، سب سے زیادہ محبوب ذات ہے، اور میں نے اسی ذات کا وسیلہ لے لیا۔ پروردگار عالم حضرت آدم کو کہتا ہے آدم، تم نے ایسا وسیلہ لیا جس کو ہم رد نہیں کرتے، ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ برادران عزیز، حضرت آدم وسیلہ لے رہے ہیں سرور کائنات کے۔ اس کو روایت کیا حضرت عمر فاروق نے، اس کو نقل کیا مستدرک میں حاکم نے، بیہقی نے، ابو نعیم نے، اور بہت سے محدثین نے اس کو نقل فرمایا۔ الگ الگ طرق سے الگ الگ متن کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، اب اگر ہم حضور پاک کے ذکر کی بلندی کو دیکھتے ہیں تو اللہ خود جبرائیل کو حضور کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ جبرائیل امین سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ کیسے بلند کیا؟ حضور پاک نے کہا جبرائیل، اس کا علم اللہ نے مجھے ابھی نہیں عطا فرمایا۔ پھر اللہ وہی فرماتا ہے اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے کہ جس کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں
میرا ذکر ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ہوگا نہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوا ہے وہاں وہاں میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اب آپ کا ذکر میرے ذکر سے جدا نہیں. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، حضور پاک کا ذکر ہوگا. اب سوچئے کہاں کہاں اللہ کا ذکر ہے. جنتوں میں اللہ کا ذکر، حضور پاک کا ذکر. آسمانوں میں اللہ کا ذکر، حضور پاک کا ذکر. زمینوں میں اللہ کا ذکر، حضور پاک کا ذکر. یہ دونوں شامل ہے. پرندے بھی ذکر اللہ کا کرتے ہیں اور ساتھ حضور پاک کا ذکر ہے. چرند بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ حضور پاک کا ذکر ہے. اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا کہ ہم حضور پاک کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کریں. وہ ذکر جسے اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اور اس ذکر کا کمال دیکھیے، اس نسبت کا کمال دیکھیے کہ اب جو جو شے حضور پاک سے نسبت پائی عظمت والی ہو گئی. عظمت والی ہو گئی. مکہ مکرمہ عظمت والا تو تھا، لیکن جب سرور کائنات تشریف لائے تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اے حبیب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں جہاں پر آپ تشریف لائے ہیں. مکے کو اللہ حضور کی نسبت سے یاد کر رہا ہے. مکے کی قسم کھائی جا رہی ہے تو حضور پاک کی نسبت سے کھائی جا رہی ہے. اور وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، فتح مکہ ہوا. حضور پاک نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ حضرت بلال جاؤ مکے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پہ. حضرت بلال چڑھ گئے. اب وہاں سے حضور نے حکم دیا کہ بلال اذان بلند کرو. کعبے کی چھت سے حضرت بلال اذان بلند کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ جس کو حضور پاک کی نسبت ملی وہ بلند ہی بلند ہو گئے. حضرت بلال کو حضور کی نسبت ملی. آپ غلام تھے، آپ پر ظلم ہوتا تھا، آپ پر ستم ہوتا تھا. حضور پاک کی نسبت نے وہ مقام دیا، وہ بلندی دی کہ آپ کعبے کے چھت پر کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کعبے کے چھت پر کھڑے ہیں اور حضور کا حکم ہوا کہ جاؤ بلال آزاد ہو. حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی اذان دیتا کعبے کی طرف رخ کر دیتا. جہاں کہیں سے اذان دیتا کعبے کی طرف رخ کر دیتا. لیکن آج کعبے پر کھڑا ہوں، کس طرف رخ کر آزاد ہوں سمجھ نہیں آتا. میرے آقا نے کہا بلال میری طرف رخ کر آزاد ہو. ارے تمہارے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے کہ جس کی آمد پر کعبہ جھک گیا وہ کعبہ رسول پاک ہے. حضرت بلال اب کعبے پر کھڑے ہو کر حضور پاک کی طرف اپنے رخ کو کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. برادران عزیز معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات کی نسبت نے کیسی بلندی عطا فرمائی. اس کے بعد ہم جانتے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت ہم نے سنا ہے کیسی عظیم جماعت ہے کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. وہ جماعت حضور پاک کی نسبت سے پہلے کیا تھی؟ آپس میں لڑنے والے، خون بہانے والے، ایک دوسرے کو مارنے والے. لیکن سرور کائنات کی نسبت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ تعریف کر رہا ہے. حضور پاک کی تربیت کا اثر، نسبت کا اثر کہ اللہ تعریف کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا، کیا فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ صحابہ کیسے ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. جھگڑے سارے مٹ گئے.
سارے ظلم و ستم ختم ہو گئے، اب کچھ باقی ہے تو محبت، اب کچھ باقی ہے تو رحمت، اب کچھ باقی ہے تو شفقت، اب کچھ باقی ہے تو الفت۔ اور اس کی مثال دیتا ہوا بات کو ختم کر دوں، مجھے جنگ یرموک کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یرموک کا واقعہ مورخین طبقات سعد میں نقل کرتے ہیں۔ مورخ کہتے ہیں کہ یرموک میں گھماسان جنگ ہوئی، صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہے، اور آواز دیتے ہیں العطاش العطاش، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ تو ایک پانی پلانے والا دوڑتا ہوا ایک صحابی رسول کے پاس جاتا ہے کہ ان کو پانی پلا دے۔ قریب تھا کہ پانی پلا دیتے، دوسری طرف سے آواز آئی، دوسرے صحابی نے آواز دی العطاش، پانی پلا دو۔ یہ صحابی زخموں سے چور ہے، موت کے دہانے پر ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، میرے بھائی کو پلاؤ۔ اب وہ صحابی کے پاس وہ مشکیزہ لے کر بھاگے، وہاں پانی پلانا قریب تھا کہ آواز آئی العطاش، تیسری طرف آواز آئی تو آپ نے کہا وہاں جاؤ، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اب وہاں تک پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ بے چین ہو کر دوسرے کے پاس آئے، وہ شہید ہو گئے۔ بے چین ہو کر پہلے کے پاس آئے، وہ شہید ہو گئے۔ اپنے بھائی کے لیے، اپنے صحابی کے لیے، حضور پاک کے غلام کے لیے تینوں نے شہادت دی، پانی نہیں پیا۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، ہر ایک مطمئن ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چاہے، وہی محبت ہو، وہی رفاقت ہو، تب جا کر ہم حضور پاک کے سچے غلام و امتی بنیں گے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، شاعر بڑا خوب کہتا ہے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔